السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، بار بار مدینہ منورہ کی زیارت، مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی بقیہ تفسیر ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوں کا۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہم اگر کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہو جائے گا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوں کا۔ یہ جو الفاظ مبارک ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ جملہ مبارک اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جملہ مبارکہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے۔ صراط المستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ عز و جل اپنا فضل و احسان فرمایا ہے، ان کے بارے میں ایک جگہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ عز و جل نے انعام، اللہ عز و جل نے فضل فرمایا، انعام اللہ علیہم، اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ حضرات کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب جو اللہ و رسول کی اطاعت کر کے ان کا ساتھی ہو گیا، اصل میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، جو ان میں سے جو شامل ہو گئے وہی کامیاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں معلوم ہوئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جن امور میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا عمل رہا ہو، وہی صراط مستقیم میں داخل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین الحمدللہ جل وعلا ہماری اس مقدس جماعت اہل سنت والجماعت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ شبہ ہے کہ یار آخر ہے کون سا حق پر، ہے کون سے افراد حق پر، تو ضرور غور کیجئے گا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے اندر اولیاء اللہ کی جماعت اور ان کا سلسلہ لگاتار موجود ہے، یہاں تک کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم سے اوپر سیدنا امام اہل سنت ہمارے سردار حضرت سیدنا امام اہل سنت مجدد دین ملت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی ہیں۔ اس سے اوپر دیکھیں تو ان کے پیر صاحب اللہ کے ولی ہیں، اس سے اوپر دیکھیں تو وہ اللہ کے ولی تھے۔ اس طرح کرتے کرتے ابھی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن اجمیری کو دیکھیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہماری جماعت سے ہیں۔ اس سے اوپر جائے تو حضرت سیدنا عثمان ہرموری، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت داتا علی ہجویری، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے ولی، ان کے پیر صاحب اللہ کے ولی تھے۔ اس طرح سلسلہ بسلسلہ ہم اہل سنت کی جماعت میں ہی اگر آپ دیکھیں گے تو راہ مستقیم یہی ہے کہ کیونکہ انہی میں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اور مقربین موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، اور جو راہ انہوں نے اختیار کیا وہی راہ حق ہے۔ دوسری بات، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت تک پہنچ سکتا ہے، اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیر کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ غلطیوں
گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگ پر نقص غالب ہے. ہم ناقص لوگ ہیں، ناقص العقل. اگر ہم کہیں تو واقعی کامل عقل والے نہیں ہیں، ہم ناقص لوگ ہیں. ہمارے اندر وہ کمال، وہ ملکہ نہیں ہے. ہم تو شرعی احکام بعض اوقات سمجھتے ہیں تو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ڈیفیکلٹ، بعض ایسے ہارڈ مسائل ہمارے سامنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کجا طریقت کی راہیں؟ تو ہم وہ کامل عقل والے نہیں ہیں، نقص غائب ہے. ان کی عقلیں جو حق کو سمجھنے، صحیح اور درست اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کی جماعت اور کوئی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے. لہذا ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے اور ان کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارنا ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ کامل ہوتے ہیں. وہ کامل عقل والے ہم ناقص عقل والے کو جب سکھاتے ہیں تو ہمارا ناقص عقل بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ناقص عقل کو کامل کی طرف لے جا کر اللہ عز و جل کا قرب و کمالات، اللہ عز و جل کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہودی. یہ غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں. ولا الضالین، اس سے مراد یعنی بہکے ہوئے کے راستے پہ بھی نہ چلا، تو اس سے مراد عیسائی ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے کہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد بد عمل لوگ ہیں، اور ولا الضالین سے مراد یعنی بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعمال، عقائد اور صورت ہر اعتبار سے اسلام اور شریعت کی پیروی کرے، قرآن و سنت کی پیروی کرے، یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے مشابہت وغیرہ کرنے سے بچے، اور فیشن سے بچ کر عاشقان رسول کی تحریک سے جڑ کر عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے. ہمارے درمیان موجودہ عاشقان رسول کی تحریک موجود ہے، ہم اس سے جڑ کر اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کریں. اس میں ایک ولا الضالین، اس الفاظ پر بھی کلام بہت لازمی اور ضروری ہے. بعض لوگ ولا الضالین جو کہ واو کے ساتھ ہے، ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں، زا کے ساتھ پڑھتے ہیں. یاد رکھیے ان کا ایسا کرنا حرام ہے، گناہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ضاد، ظا، ذال، زا سب حروف مباینہ مغایرہ ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں. یعنی ضاد الگ ہے، ہر عقل مند جانتے ہیں اے بی سی ڈی ہر ایک الگ الگ الفاظ ہے نا، اے بی سی ڈی ای ایف جی ہر ایک الگ الگ الفاظ. اسی طرح ضاد، ظا، ذال، زا یہ باضابطہ الگ الگ الفاظ ہیں، متباینان ہے، ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں. ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، ضاد کی جگہ زا پڑھنا یا ذال کی جگہ زا پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرونی نماز میں، حرام، گناہ عظیم اور قطعی گناہ ہے، افتراء علی اللہ ہے، تحریف قرآن مجید ہے. لہذا بچیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.